اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ آج سے تقریباً کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ عامر ایک سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ اسی ہسپتال میں سبیحہ کی ایک نرس کے طور پر بھرتی ہوئی۔ سبیحہ نہایت خوبصورت اور قد آور لڑکی تھی اور عامر صاحب کو لڑکپن سے ہی اس بات کا شوق تھا کہ اس کی بیوی کا قد لمبا ہونا چاہیے۔ گھر والے جب بھی اس کے لیے کوئی لڑکی تلاش کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھتا تھا کہ لڑکی کا قد کتنا ہے، اور وہ اس کے مطلوبہ قد سے کم ہوتا تو وہ فوراً شادی سے انکار کر دیتا تھا۔ جب اس نے سبیحہ کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اور اب اس کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح سبیحہ سے دوستی کی جائے۔ یہی سوچ کے اس نے اس کو کبھی چائے تو کبھی لنچ پر بلانا شروع کر دیا۔ سبیحہ بھی اس بات پہ راضی ہو گئی کہ عامر ڈاکٹر ہے اور ایک اچھے خاندان سے تعلق ہے، مگر روز روز کے ملنے سے سبیحہ نے ایک دن اس سے کہا کہ ہمارے ہاں عورت کا غیر مرد سے ملنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اگر آپ میرے بارے میں سنجیدہ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ سے مزید نہیں مل سکتی۔ عامر نے اس سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں کچھ ہی دنوں بعد ان کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد عامر نے اپنے منگیتر کے ساتھ فارغ وقت میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا، اور پھر کچھ ہی دن گزرنے کے بعد اس نے سبیحہ کے ساتھ جسمانی تعلق کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا، مگر اس نے کہا کہ گھومنے پھرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر شادی سے پہلے ایسا ممکن نہیں۔ مگر عامر نے اس سے کہا کہ کچھ ماہ بعد تو ہماری شادی ہونے والی ہے، تو تم مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ یوں شادی سے پہلے ہی ان کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ اس ہسپتال کو ایک لیڈی ڈاکٹر نے جوائن کر لیا۔ اس کا نام مائرہ تھا۔ مائرہ بھی اونچی لمبی خوبصورت لڑکی تھی۔ عامر ڈاکٹر مائرہ میں بھی دلچسپی لینے لگا، مگر وہ ہمیشہ عامر سے دور رہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی ایک نرس کے ساتھ منگنی طے ہوئی ہے اور کچھ ہی عرصہ بعد شادی بھی ہے۔ گھر والے عامر پر زور دے رہے تھے کہ 1 سال ہو گیا ہے منگنی کیے ہوئے، ہماری خواہش ہے کہ اب تمہاری شادی ہو جائے۔ عامر نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا انتخاب درست نہیں تھا۔ وہ لڑکی شکل کے لحاظ سے تو اچھی ہے، مگر اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس کے والدین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ سبیحہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس سے رشتہ ختم ہونے کی وجہ دریافت کی، تو عامر نے کہا کہ دیکھو، میں ایک ڈاکٹر ہوں جبکہ تم ایک نرس ہو، مجھے اپنے لیول کی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو کہ اب مجھے مل چکی ہے۔ سبیحہ نے رو کر کہا کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، مگر وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا۔ سبیحہ نے کہا کہ تم نے اتنا جو مجھے اندھیرے میں رکھا اور میرا استعمال کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ عامر نے کہا کہ اگر میں نے تجھے استعمال کیا تو تم نے بھی تو مجھے استعمال کیا ہے۔ میں نے تجھے مہنگے زیورات اور کپڑے خرید کر دیے ہیں، اور تجھ سے جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم ایک اچھی لائف پارٹنر نہیں بن سکتی۔ عامر نے سبیحہ کو چھوڑ کر لیڈی ڈاکٹر مائرہ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سبیحہ نے یہ دیکھا کہ عامر نے اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا ہے، تب اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے عامر سے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، مگر میں آپ سے بے حد پیار کرتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم آخری بار مجھ سے فلاں ہوٹل میں ملو۔ ہوس کے پجاری نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ موقع بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے دن جب وہ تیار ہو کر ہوٹل میں پہنچا تو دیکھا سبیحہ پہلے ہی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سبیحہ کے قریب گیا تو اس نے تکیے کے نیچے سے ایک تیز دھار آلہ نکالا اور عامر کا نفس کاٹ ڈالا۔ عامر درد کے مارے چیخنے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہسپتال منتقل کیا گیا اور سبیحہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ عامر کی جان تو بچ گئی، مگر اب
وہ زندگی بھر کے لیے نامرد بن چکا تھا۔ برے کام کا ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے۔ حلال کو چھوڑ کر دونوں نے حرام کو اپنایا تو دونوں کو ہی اپنے کیے کی سزا ملی۔ سبیحہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دن گزار رہی ہے اور عامر ساری زندگی شادی نہ کر سکا۔ عورت کو اگر اس کا ہونے والا شوہر کوئی ایسی بات کہہ دے جو مذہب اسلام میں جائز نہیں تو اسے کسی صورت اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ کسی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے جسم کے ساتھ کھیلے اور کسی بھی عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مرد کے لیے ایک کھلونا بن جائے۔